ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ کہ حکومت کا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے پر غور۔ سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کیے جانے کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ قانون سازی کی تیاری حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ ایکٹ 1997 میں ترمیم رواں ہفتے لائے جانے کا امکان ہے۔ ادھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ججز کی تعداد 3 سے بڑھا کر 5 کرنے کی بھی تجویز ہے۔ آئینی بینچ کے سربراہ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کرنے پر غور۔ پی ٹی آئی نے جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کے لیے 7 نام شارٹ لسٹ کر لیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر، علی ظفر، عمیر نیازی اور عمر ایوب ابتدائی فہرست میں شامل، اسد قیصر، لطیف کھوسا اور علی محمد خان کا نام بھی شامل۔ بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے بعد حتمی 2 ناموں کا فیصلہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ گورنر ریاض شہزادہ محمد بن عبد الرحمن نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات آج رات 8 بجے متوقع۔ ملاقات میں 2 طرفہ امور اور سرمایہ کاری پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس بارے میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ گورنر ریاض شہزادہ محمد بن عبد الرحمن نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو حفاظتی ضمانت دے دی۔ 14 روز تک کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ نیب، ایف آئی اے سمیت تمام اداروں سے مقدمات کی تفصیلات طلب۔ بشرا بی بی کا اسلام آباد میں منتقل ہونے کا فیصلہ۔ پشاور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو حفاظتی ضمانت دے دی۔ 14 روز تک کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہماری ڈیل نہیں ہوتی، ہم قانون پر چلتے ہیں، ہم قانون کے مطابق کیسز سے ریلیز ہو رہے ہیں۔ کہیں نہ کوئی بہانہ بنا دیتے اور کیس کر دیتے، لیکن ہم قانون کو فیس کر رہے ہیں، قانون کے مطابق اپنا ریلیف سیک کر رہے ہیں۔ ہماری ڈیلیں شیلیں نہیں ہوا کرتی، قانون کے مطابق چلتے ہیں، قانون کے مطابق اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں ہر جگہ ریلیف ملے گا۔ یہ سارے بوگس کیسز ہیں، سارے کیسز انشاءاللہ تعالی ختم ہوں گے۔ لاء میں ترمیم ہونی چاہیے جو طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں کو جیل میں رکھو اور پھر کہو جی اتنا ٹائم لگے گا، آپ کی شناخت پریڈ میں شناخت پریڈ کے بعد ایک پروسیس ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ قانون میں ترمیم ہونے چاہیے۔ بیگم صاحبہ کی رہائی اور پشاور روانگی معمول کی کارروائی نہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور کی انیکسی میں ڈیرے ڈالنا پس پردہ داستان کی نشاندہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بشرا بی بی کی رہائی پر تبصرہ، کہا شاید پوری پی ٹی آئی بے وقوف بننے کے پروسیس میں ہے، سب مل کر ورکرز کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ سب بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا، خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا۔ آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 348 ریکارڈ۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کا دوسرا نمبر۔ اسموگ کے باعث ناک، کان، گلے کی بیماریاں پھیلنے لگی۔ ماہرین کا شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ۔ پنجاب فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر۔ لاہور میں اسموگ بیماریوں کا سبب بننے لگی۔ سانس کے مریضوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ فضائی آلودگی یوں بڑھتی جا رہی ہے کہ لاہور شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ شہر میں اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس 385 ریکارڈ کیا گیا۔ سید مراتب علی روڈ پر 515، یو ایس کونسلٹ پر 375، ٹھوکر نیاز بیگ 370 اور فیز 8 ڈی ایچ اے پر 308 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ فضا خشک ہے اور شہر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں۔ اسموگ کا یہ ہے کہ اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں اور ماسک کا استعمال کریں۔ ہمیں گھروں میں رہنا چاہیے، ماسک کا استعمال کرنا چاہیے۔ جن کا سانس کا مسئلہ ہے وہ گھر سے کھلی ہوا میں باہر نہ نکلیں فی الحال اسموگ کے ٹائم پہ، اور احتیاط کریں ڈاکٹر کی تدبیر کے مطابق۔ اسی طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے حکم پر اسموگ کے خاتمے کے لیے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ رواں سال دھواں چھوڑنے والی 26,128 گاڑیوں کو 5 کروڑ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا۔ غیر ترپال ڈھانپے، ریت، مٹی اور دیگر آلودگی کا باعث بننے والی 11,000 گاڑیوں کو 54 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ انتہائی خطرناک حد تک دھواں چھوڑنے والی 6,386 گاڑیاں مختلف تھانوں میں بند کرائی گئیں۔ ماہرین کا کہنا ہے شہری گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں، تمام آؤٹ ڈور سرگرمیوں سے گریز کریں۔ افضال طالب، ایکسپریس نیوز، لاہور۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے خلاف درخواست منظور کرتے ہوئے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو 1 ماہ کے بعد دوبارہ امتحان لینے کا حکم دے دیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں فیاض محمود۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے خلاف درخواست منظور، شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو 1 ماہ میں دوبارہ امتحان لینے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں نصاب سے باہر سوالات کے خلاف متاثرہ طلباء کی درخواست پر سماعت کی۔ پی ایم ڈی سی رپورٹ کے مطابق ایم ڈی کیٹ پیپر میں سوالات آؤٹ آف سلیبس تھے۔ عدالت نے سماعت مکمل ہونے پر طلباء کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے متاثرہ طلباء کے وکیل نے کہا امتحان میں 30 سوالات نصاب سے باہر کے تھے۔ کورٹ نے یہ کہا کہ یہ لوگ کیسے کمپیٹ کر سکیں گے پنجاب میں جا کے، تو اس لیے یہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سے کریں۔ اور سیکنڈلی جو ایچ ای سی سے پیپر بنایا گیا ہے اس کے اوپر بھی عدالت نے انہیں کہا کہ چونکہ ایچ ای سی حوالے سے ایکسپرٹ نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ کوئی کسی ایکسپرٹ سے پیپر بنائیں۔ جو ہماری پلی تھی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا جو ایم ڈی کیٹ ہے وہ ری ٹیک کیا جائے، اور وہ اسی کے اوپر ہمارے حق میں فیصلہ آیا، اسٹوڈنٹس کے حق میں فیصلہ آیا، اور یہ ایگزام دوبارہ ہونے چاہیے۔ طلباء کے وکیل کا کہنا ہے ماہرین سے پیپر بنوایا جائے تاکہ طلباء دوسری یونیورسٹیوں میں جا کر مقابلہ کر سکیں۔ فیاض محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ ایم ڈی کیٹ کے امتحان میں 97% نمبر لینے والے طلباء کو ایف آئی اے سائبر کرائم نے طلب کر لیا ہے۔ امتحان کے پرچے لیک ہونے سے متعلق تحقیقات میں 97% سے زائد نمبر حاصل کرنے کا انکشاف ہوا۔ سائبر کرائم حکام کے مطابق طلباء کو 1 نومبر کو دن 12 بجے ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل پیش ہونا ضروری ہے۔ ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر بلاول ملاح کی شکایت پر انکوائری شروع کی گئی۔ طلباء نے ایم ڈی کیٹ کے امتحان میں 200 میں سے 97.5% نمبر حاصل کیے۔ عملی طور پر کسی طالب علم کے لیے اتنے زیادہ نمبرز حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس بات کے شکوک و شبہات ہیں کہ طلباء پرچہ لیک ہونے میں ملوث ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ملتان میں صدارتی نشست پر آسما جہانگیر گروپ نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق ملتان میں رؤوف عطا 125 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ ملتان میں حامد خان گروپ کے صدارتی امیدوار منیر احمد نے 85 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اسلام آباد سے آسما جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار رؤوف عطا 87 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ حامد خان گروپ کے صدارتی امیدوار منیر کاکڑ 67 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ ادھر پشاور کی بات کی جائے تو رؤوف عطا کے 127 ووٹ ہیں، منیر کاکر نے 125 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ لاہور میں گنتی کے دوران وکلاء میں تلخ کلامی دیکھی گئی۔ گنتی کا عمل لاہور میں رک گیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ملتان میں صدارتی نشست پر آسما جہانگیر گروپ نے میدان مار لیا ہے۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق ملتان میں رؤوف عطا 125 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے کلفٹن میں غیر ملکیوں سے لوٹ مار تشدد بھی کیا۔ غیر ملکیوں سے لوٹ مار کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ملزمان کچھ پوچھنے کے بہانے غیر ملکیوں سے ڈالر اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ طاہا عبیدی سے بات کریں گے۔ جی طاہا عبیدی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ کلفٹن کا علاقہ ہے جہاں پر 4 غیر ملکیوں سے لوٹ مار کی کوشش کی گئی ہے۔ درخشت تھانے کی حدود ہے جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چاروں پولینڈ کے شہری ہیں، جس میں خاتون بھی شامل ہیں۔ ایک گاڑی سوار نے ان کو روکا ہے، زد و کوب کیا اور پھر لوٹ مار کر کے 1000 سے زائد ڈالر لے کر فرار ہوئے، جس کے بعد موقع پر پولیس پہنچی اور انہوں نے ان شہریوں سے رابطہ کیا ہے۔ ابھی تک ان شہریوں نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی ہے، البتہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کلفٹن کا علاقہ ہے جہاں پر ایک گاڑی سوار نے زد و کوب کیا ان 4 شہریوں کو جو کہ پولینڈ کے رہائشی ہیں، اور ان سے لوٹ مار کی 1000 سے زائد ڈالر لوٹ کر فرار ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ طاہا عبیدی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ماحول کی بہتری کے لیے سویڈن کے تجربات سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ مریم نواز سے سویڈن کے سینئر سفیر نے ملاقات کی ہے، جس میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران مریم نواز کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول ہے، انویسٹرز بے خوف خطر سرمایہ کاری کریں۔ زراعت کے شعبے پر خصوصی توجہ ہے، کاشتکار کی معاونت کر رہے ہیں۔ سویڈش سفیر نے کہا پنجاب میں سرمایہ کاروں کے لیے حالیہ اقدامات قابل تعریف ہیں۔ سویڈن کے سرمایہ کار پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت 12ویں عالمی دفاعی نمائش اور سیمینار کی 30
स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। मुराद अली शाह ने आइडियाज़ 2024 के इंतजामात का जायजा लिया। आइडियाज़ 2024 पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आइडियाज़ 2024 का इनेकाद कराची में 19 ता 22 नवंबर को होगा। मजबूत नुमाइंदगी इस तकरीब की कामयाबी के लिए हमारी मुश्तरका अज़्म की अक्कासी है। CVU पर शहरियों के लिए 21 नवंबर 2024 को कराची शो का एहतमाम किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलिना मेमन ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम बिलावल भुट्टो जरदारी का दूरअंदेश इक़दाम है। अपने बयान में शर्जील मेमन ने कहा 26वीं आईनी तरमीम बिलावल भुट्टो जरदारी की मेहनत और कोशिशों से ही मुमकिन हुई है। आईनी तरमीम से वफाक मज़ीद मजबूत हुआ और मुत्तहिद होगा और सूबों को मसावी नुमाइंदगी मिलेगी। तरमीम से मुनसिफाना माशरे की तामीर में मदद मिलेगी और जमहूरियत मज़ीद मुस्तहकम होगी। तरमीम से निज़ाम इंसाफ में मसावी नुमाइंदगी से मुताल्लिक़ दरीना मसला हल हो जाएगा। उधर सिंध असम्बली ने हर सेशन में कौमी तराना पढ़ने समेत 4 करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली हैं। स्पीकर अवैश कादिर शाह की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आपाशी जाम खान चोरू ने बताया सूबे को मुसलसल पानी की किल्लत का सामना है। नया बैराज बनाने की सूरत हाल नहीं है। ना पानी होने की वजह से एशिया की सबसे बड़ी झील मंछर तबाह हो गई है। इजलास में MKM की फाजिया हामिद की सिंध असम्बली की हर सेशन में कौमी तराना पढ़ने, सरकारी तौर पर शजरकारी मुहिम शुरू करने और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीका से रिहाई दिलवाने से मुताल्लिक़ करारदाद भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में करंट लगने से हलाकतों के वाक़यात, नेपरा का जाँ बहक होने वाले 6 शहरियों के लवाहिकीन को मुआवजा देने का हुक्म। नेपरा ने गैपको को 2 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। नेपरा का कहना है कंपनी फी खानदान के लवाहिकीन को 40 लाख रुपए का मुआवजा अदा करे। नेपरा की जानिब से कहा गया कि मुतासरा खानदान को वारिस के मुलाजमत देने की भी हिदायत कर दी। गैपको को 15 रोज़ के अंदर नेपरा के नामजद करदा बैंक में रकम जमा जुर्माना कराने की हिदायत की गई।